اور نمبر 8 بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن آخذ بعنان فرسہ کلما سمع حیتا او صوتا طار الیہ یبتغی القتل والموت مضان۔ اللہ اکبر۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو بندہ ہر وقت اپنے گھوڑے کو تیار رکھتا ہے، لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، گھوڑے کو تیار رکھتا ہے، جبھی کہیں جہاد کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کرتا کیا ہے؟ یبتغی القتل، شہادت کو تلاش کرتا ہے۔ کس کو تلاش کرتا ہے؟ شہادت، یعنی جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، دلی اور دماغی طور پر کہیں جہاد کی صدا سنتا ہے فوراً لبیک کہتا ہے اور وہ جہاد کی جگہ پہ پہنچ کے موت اور شہادت کو تلاش کرتا ہے، اس کی گھاٹیوں میں چلا جاتا ہے، اندر گھس جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج غزہ میں بہت سارے مجاہدین پوری دنیا سے الحمدللہ وہاں غصے ہوئے، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہاں غصے ہوئے اور شہادت اور موت کو اس کی گلیوں سے، اس کے بازاروں سے جا کے تلاش کر رہے۔ ہم دعائی کر دیں ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ان کو فتح عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، سہاگ رات جس کو کہتے ہیں، شب زفاف ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد سے آواز بلند ہوئی، حی علی الجہاد، جہاد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی نے جنگ کے لیے بلایا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی وقت اٹھ کے اپنی زرہ باندھنی شروع کر دی، اپنی تلوار اٹھائی۔ دلہن کہتی ہے کدھر جا رہے ہو بادشاہ؟ اللہ اکبر۔ حنظلہ کہتے ہیں کیا تیرے کانوں میں اللہ کے رسول کے منادی کی آواز نہیں پہنچی؟ رسول اللہ نے بلایا ہے، جہاد کے لیے بلایا ہے، شہادت کے لیے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ دلہن کہتی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے اجرات کون سی ہے؟ حنظلہ کہتا ہے رسول اللہ کے حکم پر اس جیسی ہزاروں راتیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ گئے اللہ پاک کی راہ میں لڑتے ہوئے حضرت حنظلہ جام شہادت نوش کیا، بیوی نے برقع پہنا، پردہ کیا، میدان جنگ میں بھائی کے ساتھ پہنچ گئی، پتہ چلا خامد فوت شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہتی ہے، روتی ہوئی ہچکیاں بند ہیں، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے تو ابھی تک فرض غسل بھی نہیں کیا تھا، آپ کے حکم پر نکلا اور نکل کر میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمانوں کے فرشتے تیرے خامد کو غسل دے رہے تھے۔ غسائل ملائکہ، غسائل ملائکہ، غسائل ملائکہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے غسل دیا گیا۔ کون؟ حضرت حنظلہ۔ اور مالک نے پھر قرآن میں ان کی تعریف کیسے کی؟
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا انہوں نے پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مالک کہتا ہے کئیوں نے تو حصہ مجھ سے پورا پورا لے لیا، کئیوں نے تو مجھ سے پورا پورا بخشش کا جنت کا حصہ لے لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار میں ہے، کچھ کس میں ہے؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، خدا سے کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا ہے۔ اللہ سے عہد کیا نا، اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ بھائی اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے جو میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، یہ وہ بندہ جانتا ہے یا بندے کا رب جانتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مالک قرآن میں کہتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اپنا آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خدائے ذات ربانی، رضائے ذات ربانی پہ نظر ہوتی ہے، رضائے ذات ربانی پہ فقط نظر ہوتی ہے ان کی، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے خدا کے خاص یاروں پر۔